الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح کے پچھلی پروگرام میں ہم نے سورہ یاسین 36 نمبر اس کی آیت نمبر 58 سے ابتدا کی تھی، جو سلام کے بارے میں علامہ عبدالشیخ نے جنت کے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ ان کو سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے. آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلام کی ابتدا ہم کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے، تب ہی اس سلام کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دینے کی کوشش کروں گا کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے پاس کئی ملازمین ہیں. آپ ایک ملازم کو ایک بنیادی بات بتاتے ہیں کہ جب وہ روزانہ کمپنی آئے تو آپ کو کافی بنا کر دے، اس کے بعد اپنی ٹیبل پہ جائے، ٹیبل کی صفائی کرے اور کمپنی کا حساب کتاب سنبھالے، اور شام کو 5 بجے اپنا کام ختم کر چلا جائے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ 3 بنیادی کام کر رہا ہے اور ہر مہینے آپ سے تنخواہ وصول کرتا ہے اور کئی سالوں سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے. اگر اس شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ آپ کے پاس، کیونکہ آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس تکلیف کو دور کروں، جس کے لیے مجھے تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اگر آپ مہربانی کر دیں گے تو میری تکلیف دور ہو جائے گی. آپ سوچیں گے، کیونکہ آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ یہ سوچیں گے کہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، بنیادی کام جو اس کو ہم نے دے رکھا ہے وہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کی مزید تھوڑی سی مدد کر دیں گے، تنخواہ کے علاوہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے. اب اگر وہ شخص آپ کی کمپنی کا کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ آتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ میں چونکہ تکلیف میں آ چکا ہوں اور آپ مہربانی کریں، میری کچھ مدد کریں. اگر آپ ایک مہربان مالک ہیں، آپ سوچیں گے کوئی بات نہیں، کچھ عرصے یا کچھ سال میرے پاس کام کر چکا ہے، اس لیے چلیں تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں، اور آپ اس کی مدد کر دیں گے. مگر چونکہ وہ آپ کی کمپنی میں اب نہیں ہے،
کمپنی آپ کی کمپنی چھوڑ چکا ہے تو آپ اس کی مسلسل مدد نہیں کریں گے. بس یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم یہ سلام ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کریں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے یہ بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم وہ بنیادی کام جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دیا ہوا ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر وہ بنیادی کام ہم کر رہے ہیں تو پھر تو ہمارا حق بھی بنے گا کہ ہم اللہ وحدہ الشریک سے کہیں گے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرما، ہمیں مزید عنایت فرما. تو یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے، ورنہ ہم سلام کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جس کے میں اور آپ خواہش مند ہیں، اور ہم پھر اسی ملازم کی طرح ہو جائیں گے جو کمپنی کا کام چھوڑ کر جا چکا ہے اور پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کرو. تو اب یہ مالک پر منحصر ہے کہ وہ اس شخص کی مدد کرے یا نہ کرے، مگر اس شخص کا حق نہیں پہنچتا کیونکہ وہ کمپنی کے بنیادی کام نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کمپنی کا ملازم رہا ہے. تو اس پروگرام کو ہم آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے جو اللہ وحدہ الشریک نے ہمیں بنیادی کام دیے ہیں، کلمے کے بعد جو سب سے پہلا بنیادی کام ہے ہمارا وہ ہے نماز پڑھنا. تو ہم یہ غور کریں کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اور یہ بنیادی کام ہے. اور اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہم تک جو بنیادی باتیں پہنچی ہیں، وہ بنیادی باتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یہ جو سلام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس سلام کو لے کر اور آگے بڑھیں گے اور دوسروں کو بھی اس سلام کا فائدہ پہنچائیں گے. تو آج کا پروگرام صرف اسی ایک بات پر اختتام کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جس طرح کے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سلام کی ابتدا کریں گے اور اس کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. تو رضوی کو آج کے پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.